ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی اور ان کے ساتھیوں کی کاوش کے نتیجے میں ملک خداداد پاکستان کی سرزمین پر 1972 میں طلبہ کی ایک عظیم تنظیم تشکیل پائی۔ اس تنظیم کا آغاز لاہور سے ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تنظیم نے پورے ملک میں مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کا نام امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان ہے۔ 1972 اپنے قیام سے لے کر 1979 تک یہ تنظیم ملک کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے 1979 میں امام خمینی کی قیادت میں برپا ہونے والے انقلاب کو اس تنظیم نے پورے پاکستان میں متعارف کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے سربراہ آیت اللہ خامنائی ISO کے جوانوں کو اپنی آنکھوں کا نور کہتے ہیں۔ اسی طرح ISO پاکستان کو آغاز ہی میں کراچی میں بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ کراچی میں بھی ISO کے یونٹس قائم ہونا شروع ہو گئے۔ ضلع ملیر کو ایک یونٹ کا درجہ حاصل ہو گیا، جس میں جعفر طیار، محمدی ڈیرہ، بی ایریا، اردو نگر، کھوکرا پار کے علاقے شامل تھے۔ لیکن 1989 میں جعفر طیار کو باقاعدہ الگ یونٹ کا درجہ دے دیا گیا اور ڈاکٹر ممتاز جعفر طیار کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ ISO پاکستان کا جعفر طیار یونٹ ماشاءاللہ 31 سالوں سے طلباء و طالبات کی خدمت کر رہا ہے۔ جعفر طیار یونٹ آغاز سے ہی بہت فعال تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جعفر طیار کے بہت سے پروجیکٹ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں منفرد اہمیت کے حامل ہیں۔ ان پروجیکٹس میں بک بینک سر فہرست ہے۔ جعفر طیار یونٹ نے اتنے بہترین پروجیکٹس کی بنیاد رکھی کہ ان پروجیکٹس کو نہ صرف دیگر یونٹس نے قبول کیا بلکہ ڈویژنز اور پھر مرکزی سطح تک یہ پروجیکٹس متعارف کروائے گئے۔ ایجوکیشن کے انہی پروجیکٹس میں ایک بہترین پروجیکٹ اسٹڈی سرکل ہے جو طلبہ میں بہت مقبول ہوا۔ خاص کر 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے طلبہ و طالبات نے اس پروجیکٹ سے بہت فائدہ اٹھایا۔ سب سے زیادہ جو مائل سٹون ہے وہ ایجوکیشن کا ہے۔ ہمارے پاس گولڈ میڈلسٹ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ جب جعفر طیار یونٹ بہت زیادہ فعال نہیں تھا تو یہاں پر کسی بھی بڑی یونیورسٹی کے پوائنٹس نہیں آتے تھے، مگر ماشاءاللہ جعفر طیار یونٹ کے ایکٹیو ہونے کے بعد NED یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی اور دیگر جو سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ پوائنٹ آتے ہیں بلکہ جعفر طیار کے نادے علی اسٹاپ پہ وہ پوائنٹس باقاعدہ بھر جاتے ہیں۔ اچھا، ISO جعفر طیار جب معرض وجود میں آیا اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اس امر کی تھی کہ وہاں پر لوگوں کے پاس بکس نہیں ہوا کرتی تھی، تو بکس کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو بکس دیں گے 1 سال کے لیے۔ پھر ہم نے اس کے بارے میں کئی دوستوں نے مل کر ایک بورڈ تشکیل دیا جس کو امامیہ ایجوکیشن بورڈ کا نام دیا۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پرانی کتابیں اور نئی کتابیں لیں اور پرانی کتابوں اور نئی کتابوں کو کمپائل کیا۔ اس کے بعد پورا کورس بنا کر جو کتابیں نہیں تھیں وہ خرید کر کئی کتابیں اور کئی کورس جو ہے وہ دیے۔ ابتدائی طور پر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہم نے 6 کلاس سے لے کے میٹرک کلاس کے 25 کورسز دیے تھے، اور لاسٹ میری انفارمیشن تک یہ کہ تقریباً 2500 سے زائد کورسز کی جو ہے وہ ماشاءاللہ دیے جا چکے ہیں ISO جعفر طیار یونٹ کی جانب سے۔ تو اس زمانے میں اسی امامیہ ایجوکیشن بورڈ نے پری بورڈ ایگزامینیشن کا انعقاد کیا، اور اس زمانے میں جب پری بورڈ ایگزامینیشن کا انعقاد ہوا تو پورے پاکستان میں اس کی دھوم مچ گئی، اور نوائے وقت میں اس زمانے میں باقاعدہ ایک آڈیٹوریل پورا شائع ہوا۔ اس ایڈیٹوریل میں یہ تھا کہ پاکستان کی واحد تنظیم ہے، ویسے تو ایجوکیشن کا نام لے کے بہت ساری آرگنائزیشن ہیں مگر جو علمی میدان میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان میں سر اول جو ہے وہ ISO پاکستان ہے کیا کرتے تھے، اور ISO کا بھی ظاہر یہی نصب العین ہے
تعلیم و تربیت سے تعمیر و ترقی تک. اسی حوالے سے ہم کیریئر گائیڈنس سیمینار کیا کرتے تھے. اس زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بڑے بڑے پریکٹیکل سینٹر جو ہیں وہ پریکٹیکل نہیں کراتے تھے، یعنی کیمسٹری کا، زولوجی کا اور بائیولوجی اور فزکس کا. ماشاءاللہ ISO کے امامیہ ایجوکیشن بورڈ نے پریکٹیکل کا لیبارٹریز باقاعدہ قائم کی، نہ صرف کہ کمپیوٹر بیسڈ بٹ آلسو بائیولوجی، کیمسٹری اور فزکس کے حوالے سے، جو واقعاً بہت بڑی خدمت ہے. علاوہ ازیں ISO جعفر طیار یونٹ شعبہ تربیت میں طلبہ و طالبات کی دینی سربلندی کے لیے بھی بہت کام کر رہی ہے، جس میں دعائے کمیل کا باقاعدہ انعقاد ہر شب جمعہ کیا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں طلبہ اور مومنین شامل ہوتے ہیں. علاوہ ازیں انڈر میٹرک طلبہ کے لیے بھی ISO جعفر طیار یونٹ کے پاس باقاعدہ ایک تربیتی پروگرام ہے. محرم الحرام میں عزاداری سید الشہداء کے بامقصد فروغ کے لیے دستہ امامیہ کا شعبہ کافی متحرک ہے. دستہ امامیہ ملیر کی سطح پر ہونے والے تمام جلوسوں میں شرکت کر کے عزاداری سید الشہداء کو اس کے حقیقی معنوں میں اور حقیقی روح کے ساتھ برپا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. حالیہ لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی ISO پاکستان نے جہاں ملک بھر میں پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کی، وہیں ISO جعفر طیار یونٹ کے طلبہ نے بھی ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. کووڈ-19 کی خطرناک صورتحال میں راشن کی تقسیم کے علاوہ ایک اور بیڑا ISO پاکستان یونٹ کے جوانوں نے اپنے سر لیا، جو کہ غسل پروجیکٹ تھا. کووڈ-19 کی صورت میں انتقال کر جانے والے مومنین کو باقاعدہ غسل و کفن دیا جاتا رہا. اس بہترین کام پر پوری قوم ان جوانوں کو دعائیں دیتی رہی. جو گورنمنٹ کی اور WHO کی SOPs ہیں اس کے مطابق ہی فالو کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی ہمارا جوان ہو یا ایون جو بھی غسال ہو، اس کی ایج جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 40 سال سے کم ہو اور وہ 20 سے 25 سال سے اوپر کا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جوان یا جو بھی بندہ غسل دے رہا ہے وہ 22 سال سے 40 سال کے درمیان ہو، تاکہ اس کی امیونٹی سسٹم اچھا ہو. اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اس کو یہ جراثیم لگے تو وہ اس سے محفوظ ہو سکے. آج ISO جعفر طیار یونٹ کی 31ویں تنظیم نو منائی جا رہی ہے. اس موقع پر JTV کی جانب سے ISO کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے، تاکہ ملک و قوم کے لیے اس تنظیم کی خدمت کو عوام الناس کے سامنے متعارف کیا جا سکے.